اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، آج ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم ان سے جان سکیں دین اسلام کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور پاک کا ذکر کرنے میں اللہ رب العزت نے کتنی چاشنی رکھی ہے اور حضور کا ذکر کرنے سے اللہ کریم کیا عزتیں عطا فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں کس مقام پر کس انداز میں اور کون کون کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ آج اس پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتانے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کے احسان، بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب، آج ہم ذکر مصطفیٰ کی بات کرنے لگے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ وہ خزینہ ہے، وہ ذکر ہے کہ جس کے آگے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے۔ جس نے حضور کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے اسے بلند مقام عطا فرمایا۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا، اللہ اللہ کیے جانے سے یقیناً اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گویا اللہ سے ملاتا ہے۔ سرکار کا ذکر اللہ بھی کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ مفتی صاحب، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ذکر کی بات ہو تو یہ تو بہت وسیع ہے، سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ اس کا ذکر ہے، سمندر کے پانی سے، گہرائی سے، مطلب پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اگر ذکر ہوتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو یہ بتائیے نا، قرآن مجید میں اللہ کریم نے کس انداز میں سرکار کا ذکر فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ شکریہ۔ ایک بار پھر مجھے حاضری کی سعادت آپ نے بخشی ہے۔ یقیناً آپ نے جو تمہید باندھی ہے، حقیقت ہی یہی ہے کہ سب کچھ میرے رب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنایا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ اس کائنات کو جو خلت وجود اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے اور ایسے ہی، بے شک بے شک۔ سب کچھ اللہ نے محبوب کے صدقے سے بنایا ہے، اور محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمت و شانوں سے نوازا ہے۔ واجب۔ جس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اسی طرح آپ کا مرتبہ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ سبحان اللہ، اور بے شک۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی جو ہے وہ واضح انداز میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اگر حامد بھائی ہم غور کریں تو اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے وَرَفَعْنَا، دوسرا ہے لَكَ اور تیسرا ہے ذِكْرَكَ۔ یعنی 3 حصوں میں اس آیت کو جو ہے اگر ہم بیان کریں اور اس کی تفصیل بیان کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ تو یہ رفعنا جو ہے یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے اور یہ گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی رفعنا کا لفظ ذکر کر کے رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی بلند کر دیا تھا۔ یعنی آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بظاہر نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کا ذکر کیا اور آپ کا ذکر جو ہے سب سے بلند و بالا کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور جس کا ذکر اللہ بلند کرے، کوئی بندہ یا کوئی شخص یا کوئی
ذات ایسی نہیں ہے جو اس ہستی کے ذکر کو کم کر سکے یا مٹا سکے کہ جس کا ذکر میرے رب نے بلند کیا ہو. اور اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ سب سے بلند ہے اور آپ کی ذات مبارکہ بھی سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے. دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام اسم گرامی کا عدد جو ہے وہ 92 ہے. تو اگر ہم اس 92 کے عدد میں 92 کے عدد میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کا اکائی کا ہندسہ جو ہے وہ 2 ہے. اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی رب تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بلند و بالا ذات ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور اگر اس عدد کے دہائی کا ہندسہ ہم دیکھیں تو وہ 9 ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 9 کا ہندسے کو اس کو بالکل فنا نہیں ہے. اگر آپ 9 کا ٹیبل شروع کریں تو شروع سے لے کر آخر تک وہ ہندسہ 9 کا باقی رہتا ہے, اس کو فنا نہیں ہے, وہ مٹتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدد ہے نام مبارک کا وہ 92 ہے. اس میں 9 اس لیے آیا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, کبھی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کائنات نہیں بنی تھی تب بھی محبوب کا ذکر خیر تھا, اور کائنات مٹ جائے گی پھر بھی فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. تو اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, دوسرا حصہ ہے لَكَ, یعنی اے محبوب آپ کی خوشی کے خاطر ہم نے آپ کے ذکر بلند کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ اے محبوب میں نے آپ کا ذکر اس لیے بلند فرمایا تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اب کائنات کی تمام مخلوقات کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, لیکن رب العالمین فرما رہے محبوب ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا بات ہے, بے شک. اس نے فرمایا تیسرا حصہ ہے ذکر کا, ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اس انداز میں بلند کیا اذا ذکرت ذکرت معی, کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ آپ کا ذکر ضرور کیا جائے گا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. تو آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ شریف میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ہم جمعے کا خطبہ عیدین کے خطبے دیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب تک کائنات ہے تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا, اور جب کائنات مٹ جائے گی صرف میرے رب کا نام اور ذکر باقی رہے گا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زندہ رہے گا. بے شک سبحان اللہ. جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں مصطفی ہے. اچھا حضرت یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے وہ بھی حضور کا ذکر کیا کرتے تھے, اپنے انبیاء اپنے امتیوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا, آخری نبی آئے گا, اس کا آسمانوں میں نام احمد, زمین پہ نام محمد. ایسے ہی ہے اگر ہے تو ارشاد فرمائی گا کون سے انبیاء کرام نے زیادہ حضور پاک کا ذکر فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پاک پروردگار آپ نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اوپر سر اٹھائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اوپر سر اٹھایا تو عرش کے پایوں کے اوپر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. تو عرض کی یا رب العالمین یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ہوگا جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین میں اس کا نام محمد ہوگا. یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا نور ہے. اور فرمایا اے آدم اگر میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو نہ میں زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرنا, حتیٰ کہ آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا. اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ظہری ہو رہا تھا تو آپ
آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے اس کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جب بھی تم اللہ کے نام کا ذکر کرو تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ذکر کثرت سے کرنا، اس لیے کہ میں نے آسمانوں میں ہر جگہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے، حتیٰ کہ جب میں جنت میں تھا تو وہاں جنت کی ہر چیز پر میں نے نام محمد لکھا دیکھا، حوروں کے سینوں پر بھی نام محمد دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر بھی نام محمد لکھا دیکھا، اور اسی طرح فرمایا کہ جنت کے جو پردے ہیں ان پر بھی نام محمد دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جنت کے محلات اور جو بالا خانے ہیں ان پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گیا، عرض کی یا رب العالمین جتنی کرامت سے تو نے مجھے نوازا اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں نوازا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا میرے کلیم میں نے تیرے دل کو تمام انبیاء کے قلوب میں سے سب سے زیادہ متواضع اور عاجز پایا، اس لیے میں نے تجھے کلام اور رسالت سے سرفراز فرما دیا، اس لیے جو میں تمہیں عطا کروں وہ لے لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، اور تمہاری موت میری توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کہ تیری توحید کے ساتھ اس کی محبت کو خاص کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 2000 سال پہلے میں نے ان کا نام عرش کے پایوں پر لکھ دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رب العالمین مجھے اس کے بارے میں اور آگاہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک، کہ اے میرے کلیم موسیٰ کلیم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں جہنم کو پیدا کرتا، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ رات کو پیدا کرتا، نہ دن کو پیدا کرتا، اور نہ میں کوئی مقرب فرشتہ پیدا کرتا، نہ میں کوئی نبی اور رسول پیدا کرتا، حتیٰ کہ موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کا ذکر سابقہ انبیاء کرام نے بھی کیا ہے، خود بھی کیا ہے، اور اپنی امت کے سامنے بھی ان کا ذکر خیر فرمایا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ شروع فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ تو انبیاء کرام کی بات ہوئی، اور بہت سے انبیاء کرام جن پر مختلف کتابیں نازل کی گئیں اللہ رب العزت کی جانب سے، تورات، زبور، انجیل، پھر اس کے بعد قرآن مجید۔ یقیناً قرآن مجید تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس میں تو حضور کا ذکر پوری الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن حضور کی تعریف ہے۔ تو اس کے علاوہ مختلف کتب میں کہ اللہ کریم نے حضور کا ذکر فرمایا، اگر فرمایا تو اس میں کس انداز میں فرمایا، کیا طریقہ کار تھا حضرت؟ جی بالکل حامد بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ، قرآن تو جیسا آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا ہے، اس کے علاوہ سابقہ انبیاء پر جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ان میں بھی رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جس کو فلاں عالم کہا جاتا تھا، اس کے کچھ دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھے، تو وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض مجھے واپس کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک میں اپنا قرض نہیں لے جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس دن کی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز بھی اس کے ساتھ ادا فرمائی، حتیٰ کہ اگلے دن صبح کی نماز بھی وہیں پہ پڑھی۔ اب صحابہ کرام جو ہے ان کو یہ گراں گزر رہے ہیں کہ ایک یہودی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے ہوئے ہے اور صحابہ ان کو دھمکاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی آپ کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں کسی ایسے شخص پر ظلم کروں جو میری پناہ اور ذمہ داری میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا، اس کا کوئی سختی نہیں کرنی۔
تو جب صبح کی نماز ہوگی اور دن خوب روشن ہو گیا تو اس یہودی نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہنے لگا کہ یہ جو میرا مال ہے اس میں آدھا مال میں نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا ہے، اور کہا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پر روکے رکھا کہ میں نے تورات میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ ہوگی، اس کی ہجرت گاہ مدینہ المنورہ ہوگی، اور اس کی نشانیاں اللہ نے تورات میں بیان فرمائی کہ وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ بد کلام نہیں ہوگا، سخت دل نہیں ہوگا، وہ بازار میں شور مچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں میں نے پالی تھیں، تو یہ پڑھی تھیں اور ان کو میں دیکھنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو میں نے آپ کو جو نشانیاں تورات میں اللہ نے بیان فرمائی وہ ساری آپ کے اندر موجود ہیں، اس لیے میں جو ہے وہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہوں اور آپ کی رسالت کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس یہودی لڑکے کا والد اپنے بیٹے کے سرانے تورات کھول کر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ اس تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اوصاف بیان فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے، میرے ظاہر ہونے کی نشانیاں بیان کی ہیں یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں کی ہیں۔ تو وہ جو یہودی لڑکا جو آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یہ ساری نشانیاں آپ کی رسالت کی اور ظہور کی تورات کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ذکر پہلے سے ہی سابقہ کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما دیا۔ بالکل۔ اچھا حضرت، یقیناً جب کسی بڑی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ذکر تو کوئی نہیں ہے، تو ان کے یقیناً حضور کے ذکر کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، تو کیا آداب ہے ارشاد فرمائیے گا۔ اصل میں سب سے اہم بات حامد بھائی یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو ایک تو اخلاص ہونا چاہیے بندے کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ پیش نظر ہونا چاہیے، کہ بندہ جتنا ادب کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور جتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ حضور کا ذکر خیر فرماتا ہے تو وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں اتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہل محبت کا درود پاک خود سنتا ہوں، یعنی جو محبت سے اور عشق سے میرے پر درود پڑے تو میں خود اس کا جو ہے وہ درود پاک سنتا ہوں۔ تو اسی طرح جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محبت اور عشق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے، آپ علیہ السلام اس کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بندہ مقبول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اس ذکر کی برکت بہت ہی زیادہ ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جتنا سرکار کا ذکر کریں گے یقین جانی اللہ کریم ہمارے دلوں کو اتنا نور سے بھر دے گا، نور و نالا نور ہو جائے گا دل، کب کہ جب سرکار کا ذکر کریں گے۔ اس ذکر کے اندر اگر ہم درود شریف کو شامل کریں، درود پاک کو شامل کریں تو یقین جانیے کمال ہو جائے گا۔ جیسا بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کا ورد جاری رکھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا درود سنتے ہیں، تو ہمیں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، جتنا ہو سکے درود پڑھیں۔ میں بھی درود پڑھتا ہوں، علماء اکرام بھی درود پڑھتے ہیں، آپ سب سے بھی گزارش کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ یقین جانیے اس درود کی برکتیں اتنی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک بندہ آیا حاضر و عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں وظائف کرتا ہوں تو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس میں معاملہ بہت اور بہتری کی طرف جائے۔ تو سرکار نے فرمایا درود پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد دن کا 3 حصہ اپنا روحانی سلسلہ جاری رکھوں گا، وظائف کروں گا، 1 حصہ میں درود پڑھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر بڑھا دو تو اور اچھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں دن کا آدھا حصہ درود، آدھا حصہ وظائف۔ حضور نے فرمایا بہتر ہے، بڑھا دو تو اور اچھا۔ کرتے کرتے 4تھی مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے درود کثرت سے پڑھیں۔ ناظرین
ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، جیسا کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہم اپنے معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے دل کی گہرائیوں سے کہ اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔